پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام سلطان تھا اپنی بادشاہت میں بہت مشہور تھا۔ سلطان کی سلطنت میں لوگ خوشحال تھے، بازاروں میں رونق تھی اور محل کے دروازے ہمیشہ عام لوگوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں گیا۔ بادشاہ کو شکار کا بے حد شوق تھا اور اس کے ساتھ اس کے وفادار وزیر بھی موجود تھے۔ جنگل کے بیچ پہنچ کر بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا، یہ ہمارا قانون ہوگا کہ جو شخص سب سے پہلے ہرن کو دیکھے گا وہی شکار کرے گا اور باقی سب آرام کریں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگ تیار ہو گئے۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ہرن دیکھے تاکہ شکار کا موقع اسے ملے اور بادشاہ کی نظر میں خاص ہو جائے۔ جنگل گھنا تھا، درخت اونچے تھے اور جگہ جگہ خطرناک جانور بھی موجود تھے۔ بادشاہ سلطان نے جیسے ہی ہرن کو دیکھا جو تیزی سے جنگل میں بھاگ رہا تھا، اس نے فوراً اپنے وزیروں سے کہا، تم سب آرام کرو، یہ میرا شکار ہے، میں خود ہی اسے پکڑوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو الفاڑ لگائی اور برق رفتاری سے ہرن کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ہرن حیرت انگیز پھرتی سے چھلانگیں مارتا جا رہا تھا اور بادشاہ پوری طاقت سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ جنگل کے گھنے درخت پیچھے رہ گئے اور تعاقب کرتے کرتے بادشاہ ایک وسیع و عریض ریگستان میں پہنچ گیا۔ یہ ریگستان نہایت پرسرر لگ رہا تھا، دور دور تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف تیز گرم ہوائیں چل رہی تھیں اور سورج آگ برسا رہا تھا۔ ہرن کہیں غائب ہو چکا تھا، جیسے زمین نگل گئی ہو۔ اتنے لمبے تعاقب کے بعد بادشاہ اور اس کا گھوڑا دونوں سخت پیاس محسوس کرنے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ پورے ریگستان میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ نہ کوئی ندی، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی کنواں، صرف بے رحم ریت تھی جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے سوچا، یہ کیسا مقام ہے، میں کہاں آ پہنچا ہوں؟ ہرن کہاں غائب ہو گیا؟ اور سب سے بڑھ کر میں پانی کہاں سے حاصل کروں؟ اب بادشاہ کو احساس ہونے لگا کہ شاید وہ کسی عجیب آزمائش میں پھنس چکا ہے۔ بادشاہ نے پیاس سے نڈھال ہو کر پانی کی تلاش شروع کی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو محبت سے تھپکی دی اور آہستہ آہستہ ساتھ چلنے کو کہا۔ دونوں تھکے ہوئے تھے لیکن امید کا دامن تھامے ریت پر اپنے قدم بڑھاتے رہے۔ کئی میل چلنے کے بعد اچانک بادشاہ کی نظر دور ایک چمکتے ہوئے چشمے پر پڑی۔ ریت کی تپتی زمین پر وہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ بادشاہ نے خوشی سے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کی اور چشمے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں 3 لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ بادشاہ نے گھوڑے سے اتر کر ان میں سے ایک لڑکی سے کہا، ہمیں سخت پیاس لگی ہے، مجھے اور میرے گھوڑے کو پانی پلا دو۔ لڑکی نے جو مٹی کے گھڑے میں پانی بھر رہی تھی بغیر کسی جھجک کے جواب دیا، خود پی لو اور اپنے گھوڑے کو بھی پانی دے دو، میں کیوں دوں؟ بادشاہ جو ہمیشہ اپنے دربار میں حکم چلانے کا عادی تھا، اس کے اس بے پرواہ جواب پر دنگ رہ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی نہیں جانتی کہ وہ کسی عام مسافر سے نہیں بلکہ بادشاہ سے بات کر رہی ہے۔ بادشاہ نے لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا اور نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ لڑکی مسکرائی اور بولی، نہیں، اور مجھے اس سے فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہاں ہر مسافر کو اپنی پیاس خود بجھانی پڑتی ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر کی اس کی سہیلیاں ہنسنے لگیں۔ وہ ایک عظیم سلطنت کا حکمران تھا جس کے ایک اشارے پر لوگ سر جھکا دیتے تھے، اور یہاں ایک عام دیہاتی لڑکی نے نہ صرف اس کی بات ٹال دی بلکہ اس پر ہنس بھی رہی تھی۔ لیکن بادشاہ نے اپنی انا کو قابو میں رکھا، خاموشی سے چشمے سے پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پلا دیا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کی تھکن تو دور کر دی لیکن اس کے دل میں ایک نیا خیال پیدا کر دیا، میں اس لڑکی سے بدلہ ضرور لوں گا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور سوچا، یہ ایک معمولی گاؤں کی لڑکی ہے، اسے اندازہ نہیں کہ اس نے کس سے بات کی ہے۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ یہ ایک سادہ سی گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی جو ایک عام دیہاتی زندگی کی عکاسی کر رہی تھی۔ بادشاہ کے لیے یہ حیران کن تھا کہ ایک ایسی نڈر لڑکی جس نے اس پر ہنسنے کی جرت کی اتنی معمولی جگہ پر رہتی تھی۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک عمر رسیدہ آدمی باہر آیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ یہ کون ہے۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، فرمائے اب کون ہیں اور کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے ایک سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں بادشاہ سلطان ہوں، اس سرزمین کا حکمران۔
یہ سن کر بزرگ آدمی حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے بادشاہ کو بٹھایا اور جو بھی گھر میں موجود تھا پیش کیا۔ پھر بادشاہ نے وہ بات کہی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، میں آج تمہارے گاؤں میں مہمان ہوں اور تمہاری مہمان نوازی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بزرگ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر سے وہی لڑکی جس نے چشمے پر بادشاہ کو پانی دینے سے انکار کیا تھا، دروازے کی درز سے یہ سب سن رہی تھی۔ لڑکی کے باپ نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، ہم گاؤں والے سادہ لوگ ہیں۔ ہم اپنی برادری سے باہر کوئی رشتہ نہیں کرتے۔ اب تو ایک عظیم بادشاہ ہے، سلطنت کے مالک۔ اگر کل کو اب کی سلطنت پر حملہ ہو جائے، اب کو قید کر دیا جائے، ادربدر کر دیا جائے، تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اور دوسری بات کہ بادشاہ کے پاس کوئی ہنر تو ہوتا نہیں، وہ کام کاج نہیں جانتا، تو میری بیٹی کیسے زندگی گزارے گی؟ یہ سن کر بادشاہ سلطان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات اس کے لیے نئی تھی۔ وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا جس کے ایک اشارے پر سب کچھ ممکن تھا، لیکن آج ایک دیہاتی نے اسے ایسا سوال کیا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ پھر بادشاہ نے سنجیدگی سے کہا، اب کی فکر بجا ہے، لیکن میں اپنی محبت اور وعدے میں سچا ہوں۔ میں اپنی جائیداد کا ایک حصہ اب کی بیٹی کے نام کر دوں گا تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے، اور سب سے بڑھ کر میں خود بھی کوئی ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر لڑکی جو اندر چھپ کر باتیں سن رہی تھی حیران رہ گئی۔ کیا واقعی ایک بادشاہ ہنر سیکھنے کے لیے تیار تھا؟ بادشاہ سلطان کی پیشکش سن کر لڑکی کے باپ نے کچھ دیر سوچا، پھر گہری نظر سے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم واقعی اپنی بات کے سچے ہو تو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہم گاؤں والے کھجور کے پتوں سے دری مسلح اور ٹوکریاں بناتے ہیں۔ اگر تم یہ کام سیکھ لو تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا۔ یہ ایک غیر متوقع شرط تھی، لیکن بادشاہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، میں تیار ہوں۔ اگلے دن بادشاہ گاؤں کے بزرگوں اور ہنر مند لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھجور کے پتوں کو توڑنے، چھیلنے اور انہیں مختلف اشکال میں باندھنے کا طریقہ سیکھنے لگا۔ وہ نہایت ذہین اور تعلیم یافتہ تھا، اس لیے چند دنوں میں ہی دریاں، مسلح اور ٹوکریاں بنانے میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے سادہ دریوں پر خوبصورت ڈیزائن بنانا سیکھا۔ اس نے رنگین پتوں کی مدد سے نظمیں اور اشعار دریوں اور مسلوں پر باندھنا شروع کر دیے۔ اس کی بنائی ہوئی چیزیں اتنی خوبصورت تھیں کہ پورے گاؤں میں ان کی دھوم مچ گئی۔ جب بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں لڑکی کے والد کے سامنے رکھیں تو گاؤں کے سب لوگ حیران رہ گئے۔ بزرگ آدمی نے بادشاہ کے کام کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، تم نے نہ صرف ہمارا ہنر سیکھا بلکہ اسے ایک نئی خوبصورتی بھی دی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنے پر راضی ہوں۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب بادشاہ کی سکینہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ گاؤں والوں نے سادگی مگر خوشی سے یہ شادی منائی۔ شادی کے بعد بادشاہ سکینہ کو اپنے ساتھ محل لے آیا۔ جیسے ہی بادشاہ سلطان اپنی نئی دلہن سکینہ کے ساتھ محل واپس پہنچا، پورے دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وزیروں، امیروں اور درباریوں نے بادشاہ کی واپسی کا جشن منایا۔ شاندار دعوتوں کا اہتمام کیا گیا، موسیقی بجائی گئی اور پورے شہر میں خوشی کی فضا قائم ہو گئی۔ سب بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے کہ وہ نہ صرف سلامت واپس آیا بلکہ اپنی ملکہ بھی ساتھ لایا۔ لیکن جیسے ہی جشن ختم ہوا، بادشاہ نے اچانک ایک حیران کن حکم جاری کر دیا، ملکہ سکینہ کو قید میں ڈال دیا جائے۔ یہ سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ وزراء اور سپہ سالار حیران رہ گئے۔ محل کے وزراء ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور سب سوچنے لگے کہ بادشاہ یہ کیسا فیصلہ کر رہا ہے۔ مگر بادشاہ سلامت، ایسا کیوں؟ وزیر اعظم نے ہمت کر کے سوال کیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ وہی لڑکی ہے جس نے ایک دن مجھے پانی دینے سے انکار کر کے میرا مذاق اڑایا تھا۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے ایسا سبق سکھاؤں گا جو یہ کبھی نہ بھولے۔ یہ سنتے ہی سب درباری حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ ایسا ظالمانہ فیصلہ کرے، لیکن کوئی اس کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ محل کے سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سکینہ کو پکڑا اور اسے قید خانے کی طرف لے جانے لگے۔ سکینہ جو اب تک چپ تھی، مسکرا کر بولی، بادشاہ سلامت، میں جانتی تھی کہ آپ کے دل میں انتقام کی آگ ہے، مگر اب جو چاہیں کر لیں، میرا نصیب میرا ہے۔
سکینہ کو محل کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں صرف روٹی اور پانی اسے دیا جاتا تھا۔ وہ ایک سادہ دیہاتی لڑکی تھی جس نے کبھی اتنی سخت آزمائش کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہر رات وہ ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر اللہ سے مدد مانگتی۔ اے اللہ، میرا دل کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اگر میں نے نادانی میں بادشاہ کا دل دکھایا تو مجھے معاف کر دے، مجھے اس قید سے رہائی دے اور میرے حق میں بہترین فیصلہ فرما۔ ادھر بادشاہ سلطان محل میں مسند شاہی پر بیٹھا اپنے انتقام کی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اب سکینہ کو احساس ہوگا کہ بادشاہ کا مذاق اڑانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دن گزرتے گئے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ سکینہ قید میں کمزور ہونے کے بجائے اور زیادہ پرعزم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ روتی نہیں تھی، نہ ہی بادشاہ سے رحم کی درخواست کرتی تھی۔ وہ صرف اللہ سے دعا کرتی اور صبر کرتی۔ لیکن قسمت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے دوبارہ شکار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار وہ مزید دور جانے کی خواہش میں اپنے ساتھیوں کے بغیر اکیلا ہی گھوڑے پر نکل پڑا۔ وہ ہرن کا تعاقب کرتے کرتے وہ اپنی ہی سلطنت کی سرحد پار کر چکا تھا۔ یہ دوسری سلطنت تھی جس کے سپاہیوں نے جیسے ہی ایک اجنبی شکاری کو اپنی زمین پر پایا، فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ جب سپاہیوں نے اس اجنبی شکاری کو اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کوئی عام شکاری نہیں تھا بلکہ ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ سلطان تھا۔ دوسری سلطنت کے بادشاہ نے قہقہا لگا کر کہا، تو تم ہو وہ مغرور بادشاہ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے؟ آج سے تم ہمارے قید خانے میں زندگی گزارو گے۔ بادشاہ کو فوراً اندھیرے قید خانے میں ڈال دیا گیا جہاں اسے صرف روٹی اور پانی ملتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے سکینہ کے ساتھ کیا تھا۔ اندھیرے قید خانے میں بیٹھا بادشاہ سلطان شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سکینہ کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ وہ دن رات سکینہ کو قید میں رکھنے پر خوش ہوتا تھا اور اب خود اسی حال میں تھا۔ اے اللہ، میں نے سکینہ پر ظلم کیا، میں نے اپنی طاقت کا غرور کیا۔ مجھے ایک موقع دے تاکہ میں اپنی غلطی ٹھیک کر سکوں۔ چند دن بعد بادشاہ نے سوچا کہ اسے کوئی چال بھی چلنی ہوگی تاکہ وہ یہاں سے باہر نکل سکے۔ ایک دن جب پہرے دار قید خانے کے باہر موجود تھا، بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، تم میرا وقت برباد ہوتے دیکھ رہے ہو مگر میں ایک قیمتی ہنر جانتا ہوں۔ کھجور کے پتوں سے بہترین چٹائیاں، دری اور جا نمازیں بنانا جانتا ہوں۔ اگر تم میرے لیے کچھ کھجور کے پتے لے آؤ تو میں تمہارے لیے قیمتی چیزیں بنا سکتا ہوں اور تم انہیں بازار میں بیچ کر پیسے کما سکتے ہو۔ ویسے بھی میں یہاں فارغ بیٹھا رہتا ہوں تو کیوں نہ تمہاری مدد ہو جائے؟ پہرے دار جو ایک لالچی آدمی تھا فوراً مان گیا۔ اگلے دن وہ کھجور کے پتے لایا اور بادشاہ نے کام شروع کر دیا۔ بادشاہ نے بڑی مہارت سے خوبصورت دری اور مسلے بنائے اور پہرے دار سے کہا، یہ بازار میں بیچ دو، دیکھنا تمہیں پیسے ملیں گے۔ پہرے دار دری اور مسلے لے کر بازار گیا اور حیران رہ گیا جب لوگوں نے انہیں فوراً خرید لیا۔ وہ خوش ہو گیا اور فوراً مزید کھجور کے پتے بادشاہ کو دینے لگا۔ اب بادشاہ کے پاس ایک موقع تھا، وہ پہرے دار کا مکمل اعتماد حاصل کر سکتا تھا۔ ایک رات جب قید خانے میں سب خاموش تھے، بادشاہ نے ایک نئی دری بنانی شروع کی، لیکن یہ کوئی عام دری نہیں تھی۔ بادشاہ نے پتوں کے درمیان باریک چمڑے کے ٹکڑے چھپا دیے جن پر خفیہ پیغام لکھا گیا تھا، میں بادشاہ سلطان ہوں، مجھے دشمنوں نے قید کر رکھا ہے، جو بھی یہ پیغام پڑھے میری سلطنت تک پہنچائے، میرا وزیروں سے کہنا کہ وہ مجھے بچانے کے لیے آئے۔ یہ پیغام دری کے اندر اتنے مہارت سے چھپایا گیا کہ باہر سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن جب پہرے دار آیا تو بادشاہ نے جان بوجھ کر تھوڑی سی تھکن ظاہر کی اور بولا، آج میں نے بہت محنت کی ہے، یہ خاص دری ہے، اس پر محنت زیادہ لگی ہے، اگر تم اسے بازار میں کسی امیر آدمی کو بیچو گے تو خوب منافع ہوگا۔ پہرے دار لالچ میں آ گیا اور وہ دری بازار لے کر چلا گیا۔ اتفاق سے وہ دری ایک امیر مسافر نے خرید لی جو بادشاہ کی سلطنت سے آیا تھا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے دری کو کھولتے وقت ایک عجیب چیز محسوس کی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کچھ ہے۔ جب اس نے دری کو غور سے دیکھا تو خفیہ پیغام اس کے ہاتھ آ گیا۔ وہ مسافر فوراً بادشاہ سلطان کی سلطنت پہنچا اور وزیروں کو پیغام دیا،
بادشاہ سلطان کا خفیہ پیغام جب وزیروں تک پہنچا تو دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سب حیران اور پریشان تھے کہ بادشاہ کو دشمن سلطنت نے قید کر رکھا ہے۔ وزراء نے سوچا کہ اگر وہ جنگ کرتے تو بہت نقصان ہو سکتا تھا اور دشمن بادشاہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک چالاک حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کا سب سے عقل مند وزیر کمال الدین آگے بڑھا اور کہا، ہم جنگ نہیں کریں گے بلکہ دشمن سلطنت کے بادشاہ سے ایسا معاہدہ کریں گے کہ وہ خود بادشاہ سلطان کو رہا کر دے۔ وزراء نے فوری طور پر اپنی سلطنت کے سب سے ذہین سفیر کو منتخب کیا جو سفارتی معاملات میں مہارت رکھتا تھا۔ یہ سفیر بہترین لباس میں قیمتی تحفے لے کر دوسری سلطنت کے دربار میں پہنچا اور وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی۔ سفیر نے نہایت ادب سے کہا، عالی مرتبت، ہم لڑائی نہیں چاہتے بلکہ اب سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کو قید میں رکھنا آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دشمن بادشاہ حیران ہو کر بولا، وہ کیسے؟ سفیر نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ سلطان کی سلطنت میں کئی قیمتی تجارتی راستے ہیں جو اب کے ملک کے تاجروں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر بادشاہ سلطان کی رہائی ہو جائے تو ہم اب کے ساتھ تجارتی معاہدہ کر سکتے ہیں جس سے دونوں سلطنتوں کو فائدہ ہوگا۔ دوسری سلطنت کے بادشاہ نے غور کیا اور سوچنے لگا، اگر وہ سلطان کو قید رکھتا تو دونوں سلطنتوں کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے اور مستقبل میں کوئی بڑی جنگ ہو سکتی تھی۔ اسے معاہدہ زیادہ فائدہ مند لگا۔ اس نے فوراً حکم دیا، بادشاہ سلطان کو رہا کر دو۔ جب بادشاہ سلطان کو قید سے باہر نکالا گیا تو وہ حیران تھا کہ آخر اس کی رہائی کیسے ممکن ہوئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ وزیروں نے جنگ کے بجائے سفارتکاری سے مسئلہ حل کر لیا تو وہ بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس پہنچا جہاں اس کا بھرپور استقبال کیا گیا، لیکن اب وہ بدل چکا تھا۔ وہ فوراً محل کی سب سے گہرے قید خانے میں گیا جہاں سکینہ قید تھی۔ سکینہ، میں نے تم پر ظلم کیا، مگر اب میں سمجھ چکا ہوں کہ غلطی میری تھی، مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ نے نہ صرف سکینہ کو آزاد کیا بلکہ اسے محل کی سب سے عزت دار خاتون بنایا اور اس کی مدد سے اپنی سلطنت میں انصاف اور مہارتوں کی ترقی کے لیے کام کیا۔ اب وہ وہی بادشاہ تھا مگر پہلے سے زیادہ دانشمند، رحم دل اور سمجھدار۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک اچھا حکمران وہی ہوتا ہے جو انصاف پسند اور رحم دل ہو۔ طاقت اور غرور عارضی ہوتے ہیں، اصلی کامیابی انتقام لینے کے بجائے معافی اور اصلاح کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور مشکل وقت میں طاقت نہیں بلکہ ہنر اور عقل انسان کے کام آتی ہے۔ دوستوں، اگر ہماری کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہی ہماری طاقت ہے۔ شکریہ۔